اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پہلی آپ کی کتاب تھی وہ تو میں نے دیکھی اور آپ نے مجھے بہت سال پہلے دی، جب بلکہ ہم نے باہمی طور پہ کتابوں کا تبادلہ کیا تھا ایک افطاری پہ. تو وہ تو آپ کا تھیسس جو تھا آپ نے اسی کتاب کی شکل میں تھوڑا ترمیم و اضافے کے ساتھ وہ تھا جو میڈیا اور پالیٹکس. تو جو آپ کی یہ اسلاموفوبیا پہ کتاب ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا کام ہے. اس کا خیال آپ کو کیسے آ رہا ہے اور اس کا فیڈ بیک کیسا رہا ہے؟ اچھا سر، میں جب دوبارہ سے ایجوکیشن میں آیا تو مجھے پوسٹ ڈاک کے لیے جانا تھا. پوسٹ ڈاکٹرل اسٹڈیز کے لیے میں اس وقت جا رہا تھا یونیورسٹی آف سرے کے لیے. تو ایک امریکن پروفیسر تھی خاتون، میں نے اس سے بات کی کہ مجھے کس ایریے پہ کام کرنا چاہیے. تو آئی ہیڈ سم آف دا ایریاز آف ماس کمیونیکیشن. اس وقت ہماری ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ جو میڈیٹڈ کنسٹرکشن آف اسلاموفوبیا ان دا ویسٹرن سوسائٹی ہے، جو میڈیا کنسٹرکٹ کرتا ہے اسلاموفوبک فیلنگس، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مسلم ورڈ سے اس میں کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے. اور دس از اے کائنڈ آف انیتھما، ایک بہت بڑا کرس بننے جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر. میں 2008 کی بات کر رہا ہوں سر. آج سے کوئی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں 15-16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میں نے اسلاموفوبیا پہ پہلے کام کرنا شروع کیا اور یو کے میں جا کے میں نے اسلاموفوبیا پہ کام کیا. اور الحمدللہ 3 پیپرز میرے پبلش ہوئے 2008 اور 2009 میں. 3 میرے پیپرز پہ پبلش ہوئے اسلاموفوبیا پہ. تو اسلاموفوبیا پہ جب میں سر کام کرنا شروع کیا تو وہ بڑے ان پیک ہوتی گئیں چیزیں کہ یار یہ تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو انیشلی میں لے کے جا رہا تھا کہ یہ صرف میڈیٹڈ کنسٹرکشن ہے اور اس کی بڑے تھوڑے چھوٹی سی ڈائمنشنز بن رہی تھی. لیکن جب اس میں کام کرنا شروع کیا تو وہ تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت بڑا ایریا ہے اور اس پہ مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. پھر لیٹلی مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کام کرنے کا موقع ملا بیفور کووڈ. تو وہاں پہ جا کے پروفیسرس کے ساتھ میٹنگز اور جو لائبریری میں جو چیزیں تھیں ان کو جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کے بڑے اور ڈائمنشنز ہیں جس کو ایکسپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کے میں نے آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ آئی شوڈ ناٹ ورک اونلی آن پیپر. ایک ریسرچ پبلیکیشنز کی صورت میں نہیں بلکہ اس پہ تو کوئی بک لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک کامن ریڈر کے پاس کانسیپٹ تو سامنے آ سکے. کانسیپٹ تو سامنے آ سکے. اس وقت سر میں نے پھر اس پہ ایز اے بک فارم میں اس پہ کام شروع کیا اور الحمدللہ پھر ایک انٹرنیشنل لیول پہ بڑے پبلشر نے اس کو پبلش بھی کیا. آج اس کی سر جو نہ صرف پبلیکیشن بلکہ اس کی جو رائلٹی ہے وہ بھی اچھی فارم کے اندر الحمدللہ میرے پاس پہنچ رہی ہے. اور پھر دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے سر اس میں کہ وہ بڑی سائٹ کی جا رہی ہے، اچھی جگہوں پہ اچھے لٹریچر میں وہ سائٹ کی جا رہی ہے، ویب پہ اویلیبل ہے. مختلف ریسرچ پیپرز کے اندر وہ تھاٹس جو میں نے جنریٹ کی تھی وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں. لیکن یہ یہاں پہ کام ختم نہیں ہوا ہمارا. اب اس کی اور نیکسٹ فیز میں ہم چلے گئے. اب ہم نیو اسلاموفوبیا کا ایک نیا کانسیپٹ ہم نے قائم کیا ہے اور نیو اسلاموفوبیا پہ اس وقت میرے 3 پیپرز آ چکے ہیں. اینڈ ناؤ آئی ایم رائٹنگ اے بک آن دیٹ ایز ویل، جہاں پہ ہم اسلاموفوبیا کی جو نئی ڈائمنشنز ہے جس کو ہم نیو اسلاموفوبیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز نہیں تھی کہ جو نیگیٹو سینٹیمنٹس تھے لوگوں کے دماغ کے اندر اسلام اور مسلمس کے حوالے سے، بلکہ اب ہم اس کو سوشل آرڈر کی صورت میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو سوشل آرڈر ہے جی وہ اسلاموفوبک بن رہا ہے. انفارچونیٹلی سوشل ہے، پولیٹیکل ہے، کلچرل ہے، اور اس میں ادارے اور لوگ چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں یا نہیں ہیں، دے آر آلسو ورکنگ انڈر دی انفلوئنس آف اسلاموفوبک فیلنگس. تو اب ایک نیکسٹ فیز پہ ہم چلے گئے ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور ہم ایک نئی لیول پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ریسرچ میں پہنچے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے کچھ عرصے میں اس حوالے سے بھی ہماری ایک بک آئے گی جو نیو اسلاموفوبیا کی بات کرتی ہے. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ یعنی جو میں نے شروع میں ہی اندازہ لگایا کہ آپ کی عمر تو اتنی کچھ زیادہ نہیں لیکن آپ نے بزرگوں والا حدود ضربہ بنایا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. اصل میں یہ جو بال تو ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے فیملی میں اگر آپ کے ہاں پرابلم ہے یہ بال کا تو آپ کے بھی ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے. پھر یہ جو سفیدی جسے آپ کہہ سکتے ہیں میں اس میں آرٹیفیشل ایکچولی ہونا نہیں چاہ رہا. نہیں یہ جچ رہا ہے. میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں، میں ایک یعنی پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا ایک جو بندہ، میں تو ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی میں بڑا ہی ہونا چاہتا ہوں، چھوٹا نہیں ہونا چاہتا. کہ آپ بڑے ہی ہوں تو اچھا ہے عمر کے اعتبار سے، مطلب آپ اچھے لگتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب موسیقی سنتے؟ اب موسیقی غزلوں کی حد تک، یا پھر جیسے عام طور پر کوئی نئے گانے اگر آ جاتے ہیں تو ان کو شوق ہے میرا، لیکن وہ زیادہ تر آج کل مصروفیت کی وجہ سے ڈرائیونگ کے دوران ہی ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. عام طور پر ایسے گھر میں کوئی میوزک سننے کا کم ہی موقع ملتا ہے. ہاں البتہ ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو اس وقت جو میرے پاس اپنی ڈپازٹری ہے جس کو میں مختلف ٹائمز کے اندر جمع کرتا رہتا ہوں، وہ بھی مجھے موقع ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ I'm سوری اگر آپ اپنے سوال کھول گئے، اس کے ساتھ موسیقی کے ساتھ جو چیز اور ہے نا وہ ہے پوئٹری. یہ میرا البتہ ایک ایریا آف انٹرسٹ ہے، اور پوئٹری میں نہ صرف انٹرسٹ لیتا ہوں بلکہ بعض اوقات کوشش کر کے کوئی غزل ایک دو لکھ بھی لیتا ہوں. بالکل صحیح. تو کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتابیں تو موسٹلی آج کل جن چیزوں پہ میرا فوکس ہے وہ جنرل انٹرسٹ کی ہیں. پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل بکس میرا فوکس رہتی ہیں. آپ کوئی بھی میرا خیال نئی کتاب جو پاکستان پہ کہیں باہر سے لکھی گئی ہو تو شاید میری نظروں سے نہ گزری ہو. بک ریڈنگ از ون آف مائی پیشن یو کین سے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ میرے پاس ایک وقت میں 2 یا 3 کتابیں انڈر اسٹڈی ہوتی ہیں کہ تاکہ میں اگر ایک سے بور ہوں تو فوراً کسی دوسری کی طرف شفٹ کر جاؤں. ایک تو میرے پاس اسلاموفوبیا ریلیٹڈ لٹریچر ہے. یہ بے تحاشا ہوتا ہے جو اس وقت چاہے وہ ریسرچ جرنلس کی فارم کے اندر آئے یا بکس کی فارم کے اندر آئے کہ میں اس کو پڑھتا رہوں. یہ ایک کانسٹنٹ انڈر اسٹڈی رہنے والی میری چیزیں ہیں اور میں اسکین کرتا رہتا ہوں. دوسری فار انسٹنس آج کل میرے پاس، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کون سے بکس ہیں، 2 بکس اس وقت رائٹ ناؤ انڈر اسٹڈی ہیں. ایک نو ایگزٹ فرام پاکستان ڈینیل موقع کی، اور اس کے علاوہ شجاع نواز کی کتاب کراس سورڈس، جو دونوں ایک تو خیر چھوٹی ہے لیکن جو کراس سورڈز ہے وہ اچھی خاصی موٹی بک ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے مہینہ ایک لگ جائے گا. تو یہ 2 بکس ایک وقت میں رائٹ ناؤ انڈر اسٹڈی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میس کمیونیکیشن کے جہاں بھی کوئی لیکچر ہوتا ہے تو اس کے نیڈ بیسڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب زندگی میں محبت بھی کی ہے؟ ہاں کام سے محبت کی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے ملک سے بہت محبت کی ہے. اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی اس ملک کے حوالے سے کوئی چھوٹی سی چیز، اس لیے کہ میں شاید اس کو اپنے آپ کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ میرے پاس باہر ورک کرنے کے لیے بڑی اپرچونیٹیز رہی ہیں. میں جب 2008 میں یو کے میں تھا اور یہاں پہ میریٹ بلاسٹ ہوا تھا تو میرا سپروائزر اس وقت ڈپٹی وائس چانسلر تھا یونیورسٹی آف سریکا. ہی ڈڈ ناٹ الاؤ می ٹو گو بیک پاکستان. I was teaching there as well. He wanted me to continue teaching here and call my family there as well. تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے ملک واپس جاؤں گا. سملرلی مجھے بہت سارے اور ممالک ایسے سعودی عربیہ ہو گیا یا ملیشیا یا عمان، یہاں پہ بھی مجھے پڑھانے کا اور کام کرنے کا موقع ملا اور بڑے اچھے لیول پہ کام کرنے کا موقع ملا یونیورسٹیوں میں. تو لیکن کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ کے جاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اپنے ملک سے، اپنے زمین سے جو محبت ہے نا، وہ شاید آپ اس طرح سے لیں کہ جب بھی میرے ملک میں کوئی مشکل صورتحال پیش آتی ہے تو میں تو اکیلے میں روتا بھی ہوں. تو مجھے رونا بھی آتا ہے، یعنی صرف افسوس کرنا نہیں بلکہ رونا بھی آتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق اگر یہ کہیں کہ کسی نے وہ شعر کہا تھا کہ میرا ملک میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، تو یہ آخری حوالہ مینس کہ شاید وہ محبت کی ایکسٹریم ہے. تو محبت کے حوالے سے اگر آپ کسی ہیومن بینگ سے اوپر اٹھا کے اگر دیکھیں تو شاید میرے ملک ایک ایسی چیز ہے جس سے میری بے تحاشا محبت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور میرے خیال میں جس مرتبے اور رتبے پہ آپ ہیں، میرے خیال میں وہ اس میں اسی طرح کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. تو وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی عمر کے اعتبار سے اچھی لگتی ہے. تو بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تو انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں پھر دوبارہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.